أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، عزاداران عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خیر و عافیت و صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا کہ جس کے لیے اب عبداللہ علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی دی تاکہ اس مقصد کے راستوں کو ہمارے لیے ہموار فرمائے، اور جس مقصد کو پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان گرامی، ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس پر گفتگو بہت کم ہوئی ہے۔ مجھ سے کئی دفعہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے اتنا قرآن مجید پر کام کیا، آپ کی اتنی قرآن مجید سے آشنائی، آپ یہ بتائیں کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر سورہ کہف کی کیوں تلاوت فرمائے؟ تو میرے پاس واقعاً کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، یعنی بیسک اس کی تحقیق سے لے کر کے کیا یہ بات مستند ہے یا نہیں ہے، کیا واقعاً سورہ کہف کی تلاوت فرمائی ہے کسی اور سورت کی، کیا سورہ کہف کی ایک ہی آیت تلاوت فرمائی یا نہیں مختلف آیات کو تلاوت فرمایا، میرے پاس ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں ہوتا تھا، چرصد بھئی کہ میں کوئی کنیکشن بنا سکوں سورہ کہف اور ابا عبداللہ علیہ السلام کے اس مشن کے بیچ، اور میں یہ سمجھ سکوں کہ ابا عبداللہ علیہ السلام نے کیوں سورہ کہف کی تلاوت فرمائی نوک نیزہ سے، اور مرحلہ بمرحلہ میں اس کاوش کو کنٹینیو کرتا تھا۔ کبھی اس کے مستند ہونے کو اپنے لیے جب تحقیق کر کے ثابت کر لیتا تھا، پھر ایک اور جگہ پر میں جواب نہیں دے پاتا تھا، پھر کوئی اور سوال آ جاتا تھا، اور جو جوابات لکھے ہوئے بھی تھے جن کو میں پیش کرتا تھا کبھی کبھار، تو وہ قانے نہیں کرتے تھے خاص کر کے جوانوں کو کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، یہاں تک کہ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پر ایک جامع اور کامل تحقیق انجام دی جائے، یعنی شروع سے لے کر تو آخر تک مکمل گفتگو اس بات پر ہو کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر کسی کلام کی قراءت و تلاوت یا کسی بات کو بیان فرمایا یا نہیں فرمایا، اگر فرمایا تو وہ کون سا کلام تھا، وہ کون سی گفتگو تھی، اس کی سند کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ریلیشن ہے، کیا جوڑ ہے، کیا پیغام ہے امام علیہ السلام کے اس کلام میں، اور واقع کربلا میں امام علیہ السلام ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ گفتگو، یہ تحقیق انشاءاللہ اب کامل ہو چکی ہے اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہماری بات منطقی بات ہو، لاجیکل بات ہو، جیسے 2+2=4 گفتگو کے لیے آپ کو وحی و احادیث کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسانی شعور اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ تو یا تو ہماری گفتگو اس معیار پر انشاءاللہ اترتی ہو، اور یا تو ہماری گفتگو قرآن و حدیث کے معیار پر ایک مستند گفتگو ہو۔ ایک تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، ایک چھوٹا سا اور آپ کی خدمت میں مسئلہ شیئر کر کے اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے صرف آڈیوز کا کیوں سسٹم رکھا ہے، کیوں آپ نے ویڈیو نہیں بنائی ہے؟ دیکھیں، ہمارا مٹیریل بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں صرف رمضانوں سے اب تک ہم نے کتنی ویڈیوز کتنے مختلف موقع پر نکالی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کو ریکارڈ کرنا ویڈیو کے ساتھ ایک اور برڈن کو اضافہ کرنا ہے، ایک اور مشکل کو اضافہ کرنا ہے۔ بس اوقات جو ہے ویڈیو کے لیے آپ کے پاس تیاریاں نہیں ہوتی ہیں، اور اگر صرف آڈیو رکھا جائے اور جتنا سمپل اس کو رکھا جائے، یعنی جتنا سمپل سے سمپل ہو، لیکن پیغام جو مٹیریل ہے، جو آپ کی خدمت میں میسج آ رہا ہے، وہ ایک مستند اور ایک اچھا میسج ہو، تو میرے خیال میں اہل علم، اہل فضیلت، جو کہ خاص کر کے بہت سارے طلاب ہیں ہمارے عزیز جو ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، تو وہ اس سے اپنا استفادہ کر لیں گے۔ باقی ہماری قرآنک جرنی جو ہے، یعنی جو دوسرا یوٹیوب چینل ہے جس پر ہم نے بچوں کو قرآن مجید سے مانوس کرانے کے لیے ایک خاص ایفرٹ کا آغاز کیا ہے، اور اس کو الحمدللہ پیش کریں، وہاں پر باقاعدہ اہل سنت سے بھی ایک کافی تعداد ہے جو ہمیں فالو کرتی ہے ریگولرلی، تو وہاں پر چہرے کو بھی ریکارڈ کیا کہ وہاں ضروری ہے، یعنی جب بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہاں پر پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ کیمرے کا بھی استعمال ہو، چہرے کی بھی ریکارڈنگ ہو، تو اسی لیے وہاں پر اس چیز کی ضرورت تھی، تو وہاں ویسا مٹیریل پیش کیا۔ یہاں پر اس پر بھی کفایت ہو سکتا ہے تو ایک آڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں دروس کو پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار متعال اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی،
جو گفتگو ہے وہ چند محور پر ہماری آگے بڑھے گی اور مختلف سیریز ہوں گی اس گفتگو کی، مختلف حصوں میں یہ گفتگو مکمل ہوگی۔ پہلا حصہ یہ ہوگا کہ جس میں ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ کیا یہ بات حقیقت رکھتی ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے نوک نیزہ سے گفتگو فرمائی یا نہیں۔ اور اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک رجالی تحقیق یا ایک تاریخی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر ذکر ہوا ہے اور کس کس طرح سے ذکر ہوا ہے اور کیا یہ بات قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اگر تکلم فرمایا تو کون سے کلام کا انتخاب فرمایا، اور اگر قرآن مجید کا انتخاب فرمایا تو قرآن مجید کا کون سا سورہ تھا، اور سورہ اگر تھا تو کیا پورے سورے کی تلاوت فرمائی یا صرف ایک آیت کی۔ جب یہ بات مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گی، اب صاحبان علم ہے، ہر کوئی اپنا نظریہ رکھتا ہے، کسی کے لیے یہ بات انشاءاللہ ثابت ہو جائے گی کہ یہ بات سچی ہے اور اسی طرح سے ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جن کے لیے ثابت ہو گئی بات، جن کو میں قائل کر سکا، ان کے لیے پھر باقی جو سیریز ہوگی، باقی جو ہم حصے گفتگو کے خدمت میں پیش کریں گے، وہ تفسیر ہوگی اس سورے کی، اس کلام کی جسے امام علیہ السلام نے نوک نظر سے پیش کیا، اور ہم عقل و فکر و غور، تدبر، تأمل کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کے کلام کا سہارا لیتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اتنی حساس جگہ پر، یعنی نوک نیزہ پر، تمام واقعہ کربلا کے ختم ہو جانے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے اگر کسی کلام کا انتخاب فرمایا تو اس کلام کی کیا اہمیت ہے۔ ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جو پہلی تحقیق ہے اس کی سند کے حوالے سے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرزند رسول نے، فرزند علی مرتضیٰ نے اور فرزند زہرا نے نوک نیزہ پر تلاوت فرمائی قرآن مجید کی، اور جو سورہ انتخاب فرمایا وہ سورہ کہف تھا، اور جو آیت انتخاب فرمائی وہ آیت نمبر 9 تھی سورہ کہف کی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ایک سوال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک سوالیہ انداز میں پیش کیا۔ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ کیا تمہیں اصحاب کہف کی داستان عجیب داستان معلوم ہوتی ہے؟ عجیب سا پیغام ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کون سی عجیب بات ہے جس پر پروردگار متعال سوال فرما رہا ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام جب اس کی تلاوت فرما رہے ہیں تو اس کا کیا ریلیشن ہے اصحاب کہف کے قصے کے ساتھ۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، دیکھیں سب سے زیادہ مہم یہ ہے کہ ہم جانیں کہ ابا عبداللہ علیہ السلام نے خود ہمیں کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا محرم، ہمارا ابا عبداللہ علیہ السلام سے جو تعلق ہے وہ خدا نخواستہ ہائی جیک ہو جائے۔ کسی کو یہ بات نہیں پسند ہے۔ دیکھیں اگر ہم کہیں پر جاتے ہیں جہاں پر مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے کہ وہ آ کے گفتگو فرمائے، تو جتنے بھی ان سے پہلے آ کر گفتگو کرتے ہیں وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ مجمع آمادہ ہو اس بات کے لیے کہ مہمان خصوصی کو درک کر سکے، مہمان خصوصی کی گفتگو کو سمجھ سکے۔ اب ہمارا ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے مہمان خصوصی جو ایام عزام میں ہمارے دلوں میں آتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں حق کے راستے پر، تو انہی سے ہم بہرمند نہ ہو سکیں، انہی کو ہائی جیک کر لیا جائے اور ان کی جگہ ہر کوئی اپنی بات بیان کرے، لیکن ان کے لب و لہجے سے ہم آشنا نہ ہو سکیں، انہی کو فرصت نہ ملے اپنے خالص پیغام کو پہنچانے کی۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے اس بات کی صحیح ہونے کو دیکھیں گے، اس بات کی سند کو چیک کریں گے کہ یہ جو بات آئی ہے یہ کتنی اوتھینٹک ہے، اور یہ ہماری گفتگو کا پہلا محور ہوگا۔ عزیزان گرامی، 4 کتابیں، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی مجھے ڈیٹیلز کافی بیان کرنی پڑیں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو خاص کر کے ہمارے طلاب اور فضلاء ہیں جو ان گفتگو کو سنتے ہیں ان کے لیے بات بہت مفید ہوگی اور انہیں اس ڈیٹیل کی ضرورت ہوگی۔ تکلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر یہ تذکرہ آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت کچھ ایک اضافہ بھی کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک بات پیش آتی ہے تو بہت سارے لوگ
اس میں بہت کچھ اضافہ بھی کرتے ہیں. لیکن کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں اپنی تحقیق پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی مستند بات ہے اور ہمیں یہ کہاں پر ملتی ہے. اور ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو پھر کسی بھی مقتل کی بات پر اعتبار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام مقاتل کی گفتگو اور تمام مقاتل سے جو تاریخ ہمیں ملتی ہے ابا عبداللہ علیہ السلام کی شہادت کی، وہ انہی سورسز سے آ رہی ہیں جس سورس سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے. سب سے پہلے جس کتاب کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا وہ ہے الارشاد شیخ مفید، الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، یعنی رہنمائی ائمہ طاہرین علیہم السلام کی معرفت کو حاصل کرنے کی یہ کتاب کا نام ہے. اور یہ کتاب ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں، اور شیخ مفید اس کے مصنف ہیں اس کتاب کے. شیخ مفید اس کتاب میں روایت تلاوت سر امام حسین ابن علی علیہ السلام کو زید ابن ارقم سے نقل فرماتے ہیں. زید ابن ارقم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان صحابی ہیں، اور زید ابن ارقم سے بھی ہمیں بہت سارے مقاتل کی روایات ملتی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو روایت ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر پیش کیا گیا اور وہ بے حرمتی کر رہا تھا ایک چھڑی کے ذریعے ان کے لب و دندان مبارک سے، تو جس شخص نے آواز بلند کی اور فریاد کی اور رویا وہ زید ابن ارقم تھے. اور وہ روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے سر زیاد، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ایسی جگہ سے بہترامی کرو جہاں پر نبی اپنے ہونٹوں کو رکھا کرتے تھے. خدا کی قسم میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حسین کے نانا حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اس پر اب عبید اللہ ابن زیاد غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اے بوڑھے شخص، اگر مجھے یقین نہیں ہوتا اس بات کا کہ تمہاری عقل سٹیا گئی ہے اور تمہارے عقل میں طاقت نہیں رہی ہے، تو میں تمہیں موت کا حکم سناتا اور میں تمہیں موت کی سزا دیتا تمہاری اس بات پر. تو اس نے پھر دوبارہ جواب دیا کہ تو پھر مجھے اجازت دے تاکہ میں اس سے بھی زیادہ ایک اہم بات تمہیں بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کو اپنے گود میں بٹھا کر ان کے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہم انی استودعک ایاہما وصالح المؤمنین، پروردگارہ میں ان دونوں کو ایک امانت کی صورت میں تیرے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور تمام صالح مومنین کو بھی امانت کی صورت میں تیرے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اے ابن زیاد، تو مجھے یہ بتا کہ تو نے رسول کی امانت کے ساتھ کیا کیا. یعنی امانت میں خیانت تو دور کی بات ہے، جو امت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کے ساتھ کیا وہ تو شاید کسی نے بھی دنیا بھر میں کسی امانت کے ساتھ نہ کیا ہو. تو بہرحال پھر کہتے ہیں کہ زید بن ارقم نے جب اس فریاد کو دربار عبید اللہ بن زیاد میں بلند کیا تو وہاں سے پھر باہر چلے گئے. اب یہاں سے پھر تاریخ طبری میں نقل ہے کہ لوگوں نے سنا کہ وہ اس دربار سے باہر نکلتے ہوئے گریہ کر رہے تھے، اور جب لوگوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ملک عبد حرہ، اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک غلام ایک آزاد کا مالک ہو چکا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ اے عرب کے لوگوں، تم لوگ سب اس کے بعد غلام ہو. تم نے فرزند فاطمہ کا قتل کیا اور پسر مرجانہ کو اپنا والی بنایا، اپنا حکمران بنایا. یہ وہ شخص ہے جو تمہارے اچھوں کو مار دے گا اور تمہارے بروں کو تم پر سوار کرے گا. خدا کی رحمت سے دور ہو ہر وہ شخص کے جس نے ذلت اور خواری کو اپنے لیے انتخاب کیا اور اس پر راضی ہو گیا. تو یہ ہے راوی اس بات کے کہ حسین بن علی علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا تھا. اس کے بعد جس کتاب کا آپ کی خدمت میں تذکرہ ہوگا وہ ہے ابن شہر آشوب کی، یعنی ابن شہر آشوب اس کتاب کے مصنف ہیں، مناقب آل ابی طالب. اس کتاب میں بھی اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ نوک نیزہ پر سر امام حسین ابن علی علیہ السلام تلاوت سورہ کہف فرما تھے. ابن شہر آشوب کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے عظیم ترین علماء سے کسب علم کیا ہے. ان کے اساتید کی لسٹ بہت طویل ہے، لیکن اس میں سے اگر میں 3 آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ایک تو صاحب تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی ہیں، یہ ان کے شاگرد رہے، جو کہ بہت عجیب بات ہے.
بہت عظیم یعنی فخر کی بات ہے کہ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے مفسر جو ہیں، تو یہ ان کی شاگردی میں رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین صاحب تفسیر رازی، ان کی بھی شاگردی انہوں نے کی، اور ساتھ ساتھ زمخشری جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی اور بہت ادبی لحاظ سے ایک اہم تفسیر ہے، ان کی بھی انہوں نے شاگردی کی۔ تو خاص کر کے جو لوگ قرآن مجید پر اور اس کی تفسیر پر کام کرتے ہیں، انہیں ان تینوں کتابوں کا بہت بہترین اندازہ ہوگا، اور یہ ایک کافی خاص بات ہے ابن شہر عاشور کی۔ تو ان کی کتاب میں بھی ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ تیسری کتاب اگر آپ کی خدمت میں عرض کی جائے تو وہ ہے تاریخ مدینہ و دمشق ابن عساکر کی۔ یہ بھی ایک بہت ہی مشہور اور معروف تاریخ کی کتاب ہے کہ جب مقاتل کے حوالے سے کوئی ریسرچ انجام دینی ہوتی ہے، یا اہل بیت علیہ السلام کے زندگی کے متعلق ریسرچ انجام دینی ہوتی ہے، تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اہل بیت علیہ السلام کے مناقب اور فضائل کی جو روایات ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اس کتاب میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے نوک نیزہ پر تلاوت قرآن فرمائے، اور اس بات کے راوی جو ہیں، یعنی اس کتاب میں ابن عساکر نے جس شخص سے اس بات کو نقل کی ہے وہ ہے سلمت ابن کہیل۔ چوتھی کتاب جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے وہ ہے قاضی ابو جعفر محمد ابن سلیمان کوفی کی کتاب ہے، اور یہ ہے کتاب مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کتاب۔ اور اس میں جو راوی ہیں جن سے اس بات کو نقل کیا گیا ہے وہ ہیں منہال ابن عمر، اور جس طرح سے زید ابن ارقم کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت ساری مقاتل کی گفتگو، مقاتل کی باتیں ان سے ہم تک پہنچتی ہیں، تو منہال ابن عمر اسدی بھی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ چلا۔ مثال کے طور پر ہم فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا دیدار انہوں نے بازار شام میں اس حال میں کیا کہ امام کے پیر سے جن جگہوں پہ بیڑیوں کا پریشر آ رہا تھا، زنجیروں کا پریشر آ رہا تھا، وہاں سے خون جاری تھا۔ اور حتیٰ جو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ خرابہ شام یا زندان شام میں سائے کا انتظام نہیں تھا، اور جب سورج آسمان پر آتا تھا تو وہ ڈائریکٹ اس زندان کے اندر تپش ایجاد کر رہا ہوتا تھا۔ یہ بات، اور جب حرملہ کی موت کی خبر امام کو سنائی گئی تو امام نے مزید اس کے اوپر نفرین فرمائی اور اس کے اوپر عذاب کے اضافہ ہونے کی دعا فرمائی، تو یہ بھی ان سے نقل کی گئی ہے۔ تو انہوں نے بھی تلاوت قرآن مجید برسر نیزہ کی بات بیان فرمائی ہے، اور حدیث غدیر کے بھی یہ راوی ہیں، حدیث منزلت کے بھی یہ روات میں سے راوی ہیں، تو یہ ان کی بھی شخصیت اپنی جگہ پر ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے۔ دیکھیں اب ہم نے کیا کیا ہے، اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور طریقے سے بات کو پیش کرتا ہوں۔ یہاں تک تو جو ہم نے آپ کی خدمت میں 4 کتابوں کا ذکر کیا، اس کے ذریعے محققین اس بات کو تحقیق کر سکیں گے کہ یہ بات کتنی مستند ہے، لیکن میں اب آپ کے سامنے وہ نکات رکھتا ہوں کہ جن کے ذریعے آپ بھی، یعنی وہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ تحقیق کرنے کا، تو وہ بھی اس بات سے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھیں کہ یہ چاروں جو میں نے آپ کے سامنے کتابیں رکھی ہیں، ان چاروں نے جن سے نقل کیا ہے وہ 4 مختلف لوگ ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ خبر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک خبر واحد ہوتی ہے، یعنی ایک ہی شخص نے اس کو نقل کیا گیا، لیکن اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کی عدالت کے قائل ہیں، تو ہم اس کی بات کو اپروو کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ مختلف اشخاص نے، کئی لوگوں نے ایک بات کو نقل کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر حدیث غدیر ہے، یہی حدیث منزلت ہے، تو اسے کہتے ہیں متواتر، یعنی اتنے لوگوں نے نقل کیا کہ اب اس بات کا شائبہ بھی نہیں ایجاد ہو سکتا کہ ان سب نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہو کہ آؤ ہم ایک جھوٹی حدیث بناتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جنہوں نے نقل کیا ہوتا ہے وہ اتنے مختلف جگہوں سے ہوتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سب کا آپس میں کسی بات کو ڈیسائیڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب ایک روایت ہوتی ہے جو خبر واحد اور خبر متواتر کے بیچ کی روایت ہوتی ہے، نہ اس کے راوی نہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ہی راوی ہو کہ ہم اس کو خبر واحد کہیں، نہ اس کے اتنے روات آ جاتے ہیں کہ وہ خبر متواتر کے سٹینڈرڈز پر اترے، تو اسے کہتے ہیں خبر مستفیض۔ اب اگر یہ خبر متواتر بھی نہ کہی جائے تو یہ قطعاً خبر مستفیض تو کہی جائے گی، جس طرح سے یہ مختلف سورسز میں نقل ہوئی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ خود شیخ مفید
اور باقی روات کا آپس میں زمانے کا کتنا اختلاف ہے. یعنی محمد ابن سلیمان کوفی جو ہیں وہ 3 صدی کے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ابن شہر آشوب جو ہیں وہ 6 صدی کے ہیں، اور ابن عساکر جن کی تاریخ کتاب تھی وہ ہے 5ویں صدی کے. تو آپ دیکھیں یہ باتیں مختلف زمانوں سے، مختلف لوگوں سے، مختلف روات سے نقل کی گئی ہے. تو جب اس قسم کی بات آپ کے پاس آتی ہے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں خدا نخواستہ غلط ہونے کا شائبہ بہت کم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر شیخ مفید نے اس بات پر اعتماد کر کے اسے نقل کیا ہے تو قطعاً ہمارے پاس یہ بات کی استناد میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اس بات کے صحت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. خوب، یہ عزیزان گرامی ایک تحقیق، ایک رجالی اور تاریخی تحقیق جو آپ کی خدمت میں پیش کی. اب ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، کسی کو ہم نے اپنی سمجھی ہوئی بات پر زبردستی قائل نہیں کرنا ہے. اسی لیے میں آپ کو ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان تاریخی گفتگو سے قائل نہ ہوا، یعنی اس کے لیے اب بھی شک رہا اس بات میں کہ کیا یہ واقعہ پیش آیا تھا نہیں آیا تھا، تو جب ہم گفتگو کریں گے اس بات پر کہ کیا رشتہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام اور سورہ کہف کے بیچ، ہے کیا رشتہ ہے کربلا اور سورہ کہف کے بیچ، تو جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے اور جب اس رزلٹ کو، اس ریلیشن کو، اس جوڑ کو، اس رشتے کو آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ کس طرح ہو بہو سورہ کہف اور خاص کر کے سورہ کہف کی شروع کی آیات اور سورہ کہف کے اندر جو اصحاب کہف کا تذکرہ ہے کس طرح ہو بہو کربلا کی اور حسین ابن علی علیہ السلام کی مشن کی عکاسی کرتے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے مشن کو سورہ کہف کے سمجھے ہوئے بغیر سمجھ سکیں؟ تو وہاں پر بھی ایک بچت ہے، وہاں پر بھی ایک بہت زبردست پیغام ہے. انشاءاللہ شاید وہ بات قائل کر دے کہ ہاں اگر اتنا گہرا رشتہ ہے سورہ کہف اور کربلا کا تو قطعاً امام حسین علیہ السلام نے اس کو نوک نیزہ سے تلاوت کیا ہوگا. تو ملٹیپل راستے ہیں، بہت سارے مختلف راستے ہیں. اعتماد کا راستہ ہے، رجالی تحقیق و تاریخی تحقیق کا راستہ ہے، خود سیاق کا راستہ ہے کہ جب ہم سمجھیں گے سورہ کہف کے سیاق کو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی عجب نہیں ہے کہ اگر نوک نیزہ سے سر مبارک ابا عبداللہ علیہ السلام نے اس سورہ کی تلاوت فرمائی اور خاص کر کے اس سورہ کی 9ویں آیت کی. تو اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. فی الحال اس گفتگو کے اختتام سے پہلے آئیے اپنے دلوں کو کربلا روانہ کرتے ہیں اور ایک خاص شکریہ ادا کرتے ہیں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا کہ ان نے ہمارے حق میں دعا کی، ان نے ہماری ہدایت کی تاکہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ نوک نیزہ سے ابا عبداللہ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا. پروردگار متعال کا بھی حمد بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس عظیم توفیق سے نوازا. آئیے سلام پیش کرتے ہیں سید الشہداء کی خدمت میں اور ان کے اصحاب کی اور ان کے اولاد اور ان کے خاندان کی خدمت میں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.